عبدالرحمن ابن عوف اتنا خرچ کرتے تھے کہ جس دن انتقال ہوا انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب میری موت آ رہی ہو اس وقت 50,000 سونے کے سکے مدینہ منورہ میں صدقہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بدر میں جن 313 صحابہ نے شرکت کی ہے ہر ایک صحابی کو 4,000 سونے کے سکے دیے جائیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ فجر سے پہلے سوئے ہوئے تھے، زمین ہلنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی، لوگوں نے اندازہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو، لوگ مدینے کے باہر نکل کر کے آ گئے، زلزلہ تو نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا زلزلہ نہیں آیا، ملک شام سے عبدالرحمن ابن عوف کا تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے جس میں 700 اونٹ ہیں، اس کے پیروں کی دھمک سے مدینے کی زمین ہل گئی۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد، محترم سامعین گرامی قدر، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ کچھ انصار مدینہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، مہاجرین مدینہ، اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثواب میں اور اجر میں انصار مدینہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ حدیث آپ کو سمجھانا ہے اور اس کا جو جواب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جواب سمجھانا ہے۔ ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجیے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی۔ اصل میں بات ایسی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو وہاں بعض صحابہ بڑے مالدار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کے مالدار صحابہ میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اتنے مالدار لوگوں میں شمار تھا ان کا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید آپ کو کسی موقع پر بتایا تھا کہ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے بارے میں ہم نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ جواہر لال نہرو کا جوڑا فرانس سے سل کر آتا تھا۔ فرانس ایک ملک ہے، وہاں سے سل کر کے آتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے کہ ان کا جوڑا یمن سے سل کر کے آتا تھا، ملک یمن سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے۔ لیکن جب ہجرت کا موقع آیا اور ہجرت کا حکم ہوا تو یہ لوگ جب مکہ سے نکلے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر کے نکلے ہیں، کچھ ان کے پاس میں نہیں۔ مصعب بن عمیر کا حال تو یہ تھا کہ ان کی ماں نے اور ان کے چچا نے جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو قبول نہیں کر سکتا، وہ غلط تھے۔ تو ان کے چچا نے تانا دیا اور کہا کہ جو کپڑے پہن رہا ہے یہ بھی تیرے باپ کی کمائی کے، اگر تجھے اپنے باپ اور اپنے باپ کے مذہب سے اتنی تکلیف ہے تو ان کپڑوں کو اتار دو۔ چنانچہ اس حال میں گھر سے نکلے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے، اس طرح حضرت مصعب بن عمیر اپنے گھر سے نکلے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے، ابو بکر صدیق چھوڑ کر کے چلے گئے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے فرمایا، یہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے یہ تمہارے بھائی۔ چنانچہ انصار مدینہ نے، مدینہ کے صحابہ نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کو اپنے گھروں میں رکھا، اپنے گھروں میں کھلایا اور پلایا۔ جب اللہ کے رسول نے ان دونوں کے درمیان میں محبت دیکھی تو ان میں مواخات فرما دی، مواخات، ایک مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر صحابی اور ایک مدینے کے انصاری صحابی کے درمیان میں مواخات فرما دی، یعنی یہ فرما دیا یہ تمہارا آج سے بھائی ہے، تم اس کے بھائی۔ چنانچہ انصار مدینہ جو مدینہ کے صحابہ تھے وہ جمع ہو کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول جب یہ ہمارے بھائی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مال و دولت کا آدھا حصہ ان کو دے دیں۔ کتنی بڑی قربانی! یہ بات سمجھ میں آئے گی تو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے جو باغات ہیں اور کھیت کی زمین ہے اور جو ہمارے مکانات ہیں اور جو اس کے علاوہ مال و دولت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آدھی اپنے بھائیوں کو دے دیں، اور اگر ان کو ضرورت ہو تو میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور ایک اپنے مہاجر بھائی سے اپنی بیوی کا نکاح کرا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی میں تو مشورہ کر کے بتاؤں گا، یہ تو تمہاری بہت بڑی قربانی۔ تو آپ نے مہاجرین صحابہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھئی یہ ایسا چاہتے ہیں کہ ان کی آدھی زمینیں تم لوگ لے لو۔ تو صحابہ نے منع کر دیا، ہمیں ضرورت نہیں اور ہمیں بیویوں کی بھی ضرورت نہیں، اور بعض صحابہ نے تو بالکل ہی منع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مجھے کسی کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ چنانچہ وہ بازار گئے اور بازار جانے کے بعد میں خرید و فروخت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال عطا فرمایا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا کچھ ایسا کرم ہے کہ اگر میں کسی پتھر کو ہٹا دوں تو اس کے نیچے مجھے سونا اور چاندی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مال و دولت عطا فرمایا ہے، قیامت کے دن تم دھیرے دھیرے جنت میں جاؤ گے، دھیرے دھیرے، کیونکہ مالدار آدمی کا حساب کتاب ہوگا تو دیر سے جائے گا نا جنت میں، غریب آدمی کا کوئی حساب نہیں، جلدی سے چلا جائے۔ تم ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دیا کرو، قرض کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے خرچ کیا کرو، اگر خرچ کرو گے تو تمہاری رفتار بڑھ جائے گی اور جلدی جنت میں چلے جائے گی۔ اس رسول اللہ کے فرمانے کے بعد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے کہ جس دن انتقال ہوا انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جب میری موت آ رہی ہو اس وقت 50,000 سونے کے سکے مدینہ منورہ میں صدقہ کر دیے جائیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جنگ بدر میں جن 313 صحابہ نے شرکت کی ہے ہر ایک صحابی کو 4,000 سونے کے سکے دیے جائیں۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے لوگ فجر سے پہلے سوئے ہوئے تھے، زمین ہلنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی، لوگوں نے اندازہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ زلزلہ آ گیا ہو، لوگ مدینے کے باہر نکل کر کے آ گئے، زلزلہ تو نہیں آیا۔ لوگوں نے بتایا زلزلہ نہیں آیا، ملک شام سے عبد الرحمن ابن عوف کا تجارت کا قافلہ واپس آ رہا ہے جس میں 700 اونٹ ہیں، اس کے پیروں کی دھمک سے مدینے کی زمین ہل گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے ان 700 اونٹوں کے سامان کو مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیا۔ تو مدینہ منورہ کے صحابہ نے مکہ کے صحابہ کا اتنا ساتھ دیا، اور کتنا ساتھ دیا؟ ایک مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس میں کوئی زیادہ پیسہ ویسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک اتفاق سے ایک دن مہمان آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، آپ نے اپنے گھر میں پوچھا کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ ہے، ایک مہمان آئے۔ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، 3 دن سے فاقہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ 3 دن تک اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔
اب مہمان تھے، ان کے کھلانے کی فکر تھی، تو آپ نے مسجد میں صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک مہمان آئے اور ہمارے پاس ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر کوئی تم میں سے اس مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں لے کے جاؤں گا، میں کھلاؤں گا، یہ آج میرے مہمان. چنانچہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے. لے جا کر کے بیوی سے پوچھا بھئی مہمان ہے، میں ساتھ لے آؤں، کیا بنا ہے، کتنا کھانا ہے؟ بیوی نے کہا مہمان کو کھلاؤ گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، اور ہم کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہے گا. ایک کھا سکتا ہے، اتنا کھانا. تو اب یہ سوال ہوا، یہ مشورہ کیا کہ کیسے کھلائے، اس لیے کہ اگر مہمان کو اکیلے کھلایا جائے تو یہ بھی تھوڑا سا عزت کے خلاف ہے، مہمان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ دعوت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دعوت کلاب، کتوں جیسی دعوت. کتوں جیسی دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان کھا رہا اور میزبان بیٹھا ہوا دیکھ رہا، بھائی کھاؤ کھاؤ، میں تو کھا چکا ہوں، تم کھاؤ. اس کو دعوت کلاب کہتے ہیں. اور ایک ہوتی ہے دعوت فرار، مہمان کے سامنے کھانا رکھا اور میزبان بھاگ گیا، لو بھائی تم کھا لو، میں کام سے جا رہا ہوں. یہ دعوتیں اچھی نہیں. دعوت اشراف سب سے اچھی دعوت ہوتی ہے کہ آدمی مہمان کو بھی کھلائے اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی خود کھائے. اب میاں بیوی میں مشورہ ہوا کہ بھئی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا ہے، لیکن کھانا اتنا نہیں. لیکن اللہ کے بندے جب سوچتے ہیں اور اچھی نیت سے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے. شوہر نے کہا، بیوی نے کہا دیکھو ایسا ہے تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا، اور میں کھانے کے درمیان میں کمرے کے اندر آؤں گی چراغ کی بتی کو صحیح کرنے کے لیے. وہ پہلے ڈبیا ہوتی تھی نا، نیچے سے یوں کرتے تھے تو اوپر کو اٹھتی تھی، اور اسی میں چراغ کو بجھا دوں گی، کمرے میں اندھیرا ہو جائے. اور تم کھانے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، مہمان کھاتا رہے گا، اور کبھی کبھی اپنے ہاتھ کو مہمان کے ہاتھ سے ٹچ کر دینا تاکہ اسے لگے یہ بھی کھا لے، تو تم بھوکے رہنا اور یہ کھا لیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب دسترخوان لگا اور دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو بیوی اپنے پلان کے مطابق گھر میں آئی اور ڈبیا کی روشنی کو اونچا کرنا چاہا اور چراغ کو بجھا کر کے چلی. اب وہ صحابی کبھی کبھی اپنے ہاتھ کو ٹچ کرتے تھے، مہمان کو لگتا تھا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور وہ خاموش بیٹھے. جب فجر کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو طلحہ، رات کے تمہارے عمل کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اللہ نے قرآن میں ان دونوں میاں بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوتے. سمجھ میں اللہ نے تعریف کی اور فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیتی ہے اور خود فاقے سے ہوتی ہے. اور فرمایا کہ رات کو تمہارے عمل کو دیکھ کر اللہ کو ہنسی آتی. سمجھ میں آئی؟ یہ ہے صحابہ کا ایثار مسلمانوں کے ساتھ. اب تمہاری بات سمجھ میں آئے. ان کا حال یہ تھا ان صحابہ کا کہ مسجد نبوی کے سامنے ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا جس میں یہ گنبد خضرا بنا ہوا نا، حضرت عائشہ کا کمرہ یہ ابو طلحہ انصاری کی زمین میں بنا ہوا، اور جہاں باب عبد المجید ہی ختم ہوتا ہے وہاں سے ساری زمین ابو طلحہ انصاری کی جس میں نئی مسجد بنی. ایسا باغ تھا کہ پورے حجاز میں ایسا باغ نہیں، اور ایسا کنواں تھا جس کا پانی اللہ کے رسول کو پسند. ایک مرتبہ اپنے باغ کی چھاؤں میں، درخت کی چھاؤں میں نماز پڑھ لیتے اور ایک شاخ پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ گنگنا رہا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کی نگاہ اس نماز کی حالت میں اس پرندے کی طرف گئی اور ان کو اس پرندے کی بولی اتنی اچھی لگی کہ نماز کی رکعتیں بھول گئی. یہ یاد نہیں رہا کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی. کسی طرح نماز پوری کی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہنے لگے کہ اس مال کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میری نماز میں فرق آیا. آپ گواہ رہیے کہ میں نے پورے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. ہے ہمت کسی میں؟ نہیں. تو صحابہ کو آدھا مال دینے کی پیشکش کی کہ آدھا مال لے لو. مہاجرین نے منع کر دیا کہ ہم انصار کا آدھا مال لے لیں. تو اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ چلو ایسا کرو کہ تم مال تو نہیں لے رہے، لیکن ایک کام یہ کرو کہ انصار مدینہ کے جو باغات ہیں اور جو کھیت ہیں اس میں تم کام کرو.
جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کو تم آدھا آدھا کر لیتے. چنانچہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے جو صحابہ تھے وہ انصار مدینہ کے باغات میں کام کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، اور جب پھل آتے تھے اور کھیتی ہوتی تھی تو اس کو آدھا آدھا تقسیم کرتے تھے. لیکن جب ان صحابہ نے دیکھا کہ یہ زمینیں بھی انصار مدینہ کی ہیں اور جن مکانات میں ہم رہتے ہیں وہ مکانات بھی انصار مدینہ کے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے بھی انصار مدینہ دیتے ہیں، تو سارا کا سارا ثواب تو انصار مدینہ کو مل رہا، مدینہ کے لوگوں کو مل رہا، ہمیں کیا مل رہا؟ دیکھو اب یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ مہاجرین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سارا ثواب، سارا کا سارا ثواب انصار مدینہ کو مل رہا، یہی ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، یہی مکان دیتے ہیں، یہی ہمارے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر پاتے، ان کو سارا ثواب انہیں کو مل رہا ہے، یہی ہم پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر یہی خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ہم خرچ کریں، ہم ان کے احسان کے نیچے دبے چلے آتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا اس جواب کے لیے میں نے یہ تمہیں تفصیل سمجھائی اور اس جواب کو یاد رکھا. اللہ کے رسول نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ خرچ کرنا، زمینیں انہوں نے تمہیں دی، مکانات انہوں نے تمہیں دی، یہ بات صحیح ہے کہ ان کو سارا ثواب مل رہا، لیکن تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ سارا ثواب انہیں مل رہا تمہیں نہیں مل رہا؟ تم دو کام کرو، اگر تم نے دو کام کیے تو جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے اتنا ثواب تمہیں مل رہا ہے، جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے اتنا ثواب تمہیں ملے گا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ دو کام کون سے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ انصار مدینہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، تم ایک کام تو یہ کرو کہ ان کا شکریہ ادا کرو. کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو. شکریہ ادا کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اردو میں کہے شکریہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرتا ہے، آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، آپ کسی علاقے میں گئے اور جانے کے بعد میں کوئی ایڈریس آپ تلاش کر رہے ہیں اور وہ پتہ آپ کو معلوم نہیں اور کسی نے آپ کو پتہ بتا دیا، وہ آپ پر احسان ہے. آپ اگر اپنی کپڑے کے ایک بکچے کو اٹھا کر کے سائیکل پر رکھنا چاہتے ہیں، موٹر سائیکل پر رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں رکھ پا رہے اور کسی نے اس میں مدد کر دی اور اٹھا کر کے آپ کی گاڑی پر اس کو رکھوا دیا، یہ آپ پر احسان ہے. یا مثلاً آپ کے کسی کام میں تعاون کر دیا، یہ احسان ہے. اس احسان پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ادا کرنے کے دو طریقے، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ نے میری مدد کی ہے اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور ایک طریقہ جو سب سے اچھا طریقہ ہے کہنا چاہیے جزاک اللہ. کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یاد کرو، کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ. آپ کو کسی نے چائے دی، آپ کہیے جزاک اللہ. آپ کو کسی نے پانی دیا، آپ کہیے جزاک اللہ. اور میں تو اس سے آگے کی بات کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہوں. گھر میں بچے پانی آپ کو لا کر کے دیتے، ان کو بھی جزاک اللہ کہیے. بیوی آپ کو کھانا اور پانی لا کر کے دیتی ہے، آپ ان کو جزاک اللہ کہیے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بستر پر کھانا مل رہا ہے، یہ ان کا احسان ہے، اس احسان کا بدلہ ہوگا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ گھروں میں جزاک اللہ کہنا شروع کریں گے تو بچوں کو اور عورتوں کو بھی جزاک اللہ کہنے کی عادت پڑے گی. نہیں سمجھے؟ جب تک ہم گھروں میں نہیں کہیں گے تب تک گھروں میں عادت نہیں پڑے گی. اور دوسری بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ بھئی احسان شکریہ تو کہنا ہی کہنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا. جنہوں نے تمہارے لیے اچھا معاملہ کیا، جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، جنہوں نے وقت پر جب کوئی تمہارے لیے مددگار اور معاون نہیں تھا تو اس مددگار اور معاون کے لیے تمہیں اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. اگر تم یہ دو کام کرو گے تو جتنا ان کو خرچ کرنے کا ثواب ملا اتنا ہی تمہیں ان دو کاموں کی وجہ سے ثواب ملا. ارے بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ ہم لوگوں کے احسان کو احسان نہیں سمجھتے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارا کسی بھی اعتبار سے مدد کر دے وہ اس کا احسان ہے، اور جب کوئی سامنے والا احسان کر دے تو ہمیں دو کام کرنا چاہیے. ایک کام تو اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے. اچھا جزاک اللہ میں بھی دو باتیں. جزاک اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں شکریہ بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے. آپ اس میں غور کریں.
مثال کے طور پر جزاک اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ جزا کا ترجمہ یہ ہے کہ جزاک اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دنیا میں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آخرت میں اچھا معاملہ کرے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اس میں شکریہ کے بھی معنی ہے اور دعا کے بھی معنی ہے، اور یہ پہلی بڑیوں میں بہت تھا۔ اگر کوئی بچہ کسی کو پانی لا کر کے دے دے تو وہ بوڑھی عورتیں کہتی تھی اللہ تجھے خوش رکھے، کہتی تھی نہیں کہتی؟ تو آپ یہ کام کریں کہ جزاک اللہ بھی کہیں اور فوراً اسی وقت میں کوئی دعائیہ جملہ بول دیں، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز کا انتظار نہ کریں، اسی وقت میں دعا دیں اور دعا یہ کریں کہ آپ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ سمجھ میں آئی؟ یا یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بات، تو آج یہ میری تقریر سے 3 باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دوسروں کی مدد کرنے میں انسان کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ جیسے انصار مدینہ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ وہ مہاجرین کی مدد کرتے تھے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی کسی کی گھر میں، گھر سے باہر، پڑوس میں، شہر سے باہر، اگر کبھی بھی کسی کی موقع مدد کرنے کی نوبت آئے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایثار کا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ اللہ کی بہت پسند۔ اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھا معاملہ کرا ہو تو اس کے 2 طریقے ہیں کہ اس کے لیے شکریہ کہا جائے، جزاک اللہ کہا جائے، اور اس کے لیے دعائیہ کلمات کہے جائیں اور اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بندے کو ثواب ملتا ہے، دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور آپس میں تعلقات اور محبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔